السلام علیکم تمام ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا بھائی مظہر اقبال جنجوعہ جی۔ آج ہم موجود ہیں چک نمبر 18 گھاگ کے اندر۔ تو آج بھی ہماری جو ویڈیو ہے وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ تو یہ میرے پیچھے جو ہے آپ ایک بیل دیکھ سکتے ہیں۔ اس بیل کے اوپر ایک چھوٹا شہد لگا ہوا ہے۔ اس کو ہمارے علاقے کے اندر دیسی شہد بولا جاتا ہے۔ تو یہ جو شہد ہے اس کو ہم نے کچھ دن پہلے اتار لیا تھا۔ اب اس میں مکھیاں اکٹھی ہو گئی ہیں اور وہ دوبارہ شہد تیار کر رہی ہیں۔ ساتھ آج کل بہار کا سیزن ہے، تو یہاں پہ سرسوں مختلف قسم کے پھول اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو ان پھولوں کی وجہ سے جو ہے اب مکھیاں پوری بھرپور طاقت کے ساتھ شہد تیار کرنے میں مصروف ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مکھیاں بچے بھی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ بھی بنا رہی ہیں، کیونکہ بہار کے سیزن میں اکثر جو ہے وہ مکھیوں کی افزائش ہوتی ہے، کیونکہ جیسے سردی ہوتی ہے تو سردی کے اندر اتنی زیادہ وہ مکھیاں افزائش نہیں کر سکتی کیونکہ مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے پہلے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی۔ تو اس سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، کیونکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ تو جی میں آج آپ کو دکھاتا ہوں یہ شہد۔ یہ ہے کافی زیادہ بڑا، اور اب چونکہ دھوپ نکل آئی ہے تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا مکھیاں اڑنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ صبح سردی ہوتی ہے تو سردی کے وقت یہ بالکل ریسٹ کی حالت میں ہوتی ہیں۔ تو اب دھوپ نکل آئے گا، مکھیاں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں رس اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو اس شہد کو ہم نے کچھ دن پہلے اتار لیا تھا۔ اب اس میں تقریباً 40 دن یا 1 مہینے کے بعد دوبارہ شہد بننا شروع ہو جائے گا۔ تو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے، اور ہم نے ہر نیچرل چیزیں جو ہیں ان کی ویڈیو بنانی ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس نیچرل اور قدرتی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم جو ہے وہ اپنے کسٹمرز تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے پاس شور کوٹ کا چھلنی والا شہد، جنگلات جو ہے اس کا، دیسی شہد، مالٹے کا شہد، اس کے علاوہ ہمارے پاس تمام اقسام کا شہد موجود ہے۔ ہم جس چیز کا شہد اتارتے ہیں وہ ہم علیحدہ علیحدہ پیکنگ میں رکھ دیتے ہیں، اور جو کسٹمر ہم سے جیسی ڈیمانڈ کرتا ہے پھر ہم اس کو ویسا جو ہے وہ شہد پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو تمام باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ آج کل جو آرٹیفیشل کمپنیاں چل رہی ہیں نا، انہوں نے شہد کی جو ہے وہ پہچان بالکل ختم کروا دی ہے۔ شہد کی پہچان ختم اس لیے کروا دی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ شہد جمتا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کافی زیادہ مقدار میں شہد موجود ہوتا ہے۔ تو یہ جو شہد ہے یہ لازمی جمتا ہے۔ کچھ مخصوص پیریڈز ہوتے ہیں جن میں شہد نہیں بھی جمتا، لیکن زیادہ تر مقدار میں جو شہد ہے وہ جمتا ہے۔ تو شہد کے جمنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ قدرتی عمل ہے۔ شہد کا جو ہے وہ کرسٹلائز ہونا یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ تو شہد جم جائے تو اسے اگر ہم کچھ دیر دھوپ میں رکھ دیں، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، تو وہ واپس اپنی اوریجنل حالت میں آ جاتا ہے۔ اپنی واپس اوریجنل حالت میں آنے کے بعد وہ جمتا بھی ہے، نہیں بھی جمتا۔ ایک دفعہ یعنی شہد جو ہے وہ لازمی کرسٹلائز ہوتا ہے، اس کے بعد کرسٹلائز نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس الحمدللہ نیچرل پروڈکٹس ہوتی ہیں۔ ہمارے کسٹمرز ہمیں جس طرح کہیں کہ ہمیں چھلنی میں شہد چاہیے، فلٹر کیا ہوا شہد چاہیے، تو جس طرح کا وہ شہد کہیں گے ہم ان کو پرووائڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس زیتون، کھجور ہمارے پاس کافی زیادہ مقدار میں، اور ہم ڈائریکٹ سعودی عربیہ سے منگواتے ہیں۔ ہم یہاں پاکستان سے نہیں لیتے کسی سے بھی، ہم ڈائریکٹ سعودی عربیہ سے منگواتے ہیں۔ تو اگر کسی کسٹمر کو چاہیے ہو تو ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دیا ہوا ہے، ہم سے رابطہ کر لے گا، تو اس کو الحمدللہ 1 نمبر اور قدرتی چیز ملے گی۔ اور الحمدللہ ہم نے آج تک کبھی ملاوٹ نہیں کی۔ ہمارے پاس کافی زیادہ کسٹمرز آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اتروانا ہے، تو ہم ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے اتار کے دیتے ہیں شہد۔ تو جس مقدار میں ہوتا ہے اسی مقدار میں، اسی حالت میں ہم ان کو شہد اتار کے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے شہد کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں
کہ چونکہ آج کل بہار کا موسم ہے، سرسوں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب برسیم کے پھول نکل آئیں گے تو برسیم کی وہاں سے بھی شہد، ان کے پھولوں سے بھی مکھیاں رس اکٹھا کریں گی، تو اس شہد کو برسیم کا شہد بولا جاتا ہے۔ اور آج کل سرسوں کے پھول ہیں جو کہ پیلے ہوتے ہیں، تو ان سرسوں کے پھولوں سے بھی شہد بنتا ہے، اس کو ہم سرسوں کا شہد کہتے ہیں۔ تو یعنی جس پھول سے مکھی رس اکٹھا کرتی ہے، ہم اس کو اسی شہد اس پھول کے حساب سے شہد کا نام دیتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم نے یہ شہد اتارنا ہے، تو آپ نے ہماری نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔ تو ابھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر شہد ہے یا نہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں نے جی ایک چھوٹی سی سٹک لی ہے، اس سٹک کو میں اس کے اندر اس طرح جو ہے وہ کرتا ہوں، دیکھیں مکھیاں تو اڑنی ہیں اور مکھیاں کاٹتی بھی ہیں۔ تو یہ میں نے اس کے اندر کی یہ سٹک دیکھیں جی میں نے اس کے اندر دے دی ہے۔ اب میں اس کو نکال کے دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، اس کے اندر یہ ابھی شہد مکھیوں نے نہیں بنایا، اور یہ اس کے اندر بچے ہیں، اور بالکل کچا شہد جس کو آپ کہہ لیں، تھوڑی سی مقدار میں یہ شہد بنانا شروع کر دیا انہوں نے۔ مکھیاں جو ہیں وہ کاٹتی بھی ہیں، بڑے شہد کی جو مکھی ہے وہ بھی کاٹتی ہے، اور چھوٹے کی بھی کاٹتی ہے، لیکن چھوٹے شہد کی مکھی جو ہے وہ تھوڑی مقدار میں کاٹتی ہے، اس کو عام بندہ بھی اتار لیتا ہے، لیکن کاٹتی ہے، یہ اثر اتنا ہی رکھتی ہے جتنا بڑی مکھی رکھتی ہے۔ تو چھوٹے شہد کو لوگ زیادہ پسند کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کی افادیت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے کوئی چھوٹے بچے ہیں، ان کو کھانسی ہے، اس کے لیے، دل کے مریض، ٹھیک ہے، جسمانی طاقت کے لیے، صبح ناشتے میں استعمال کرتے ہیں لوگ اسے۔ تو یہ چھوٹی مکھی کا شہد ایک قدرتی شہد ہوتا ہے، اور زیادہ مقدار میں یہ نہیں بناتی مکھیاں۔ اب یہ اتنا بڑا جو ہے نا چھوٹا شہد بیٹھا ہوا ہے، تو اس میں سے کم از کم 1.5 کلو شہد نکلے گا، اس سے زیادہ نہیں نکلے گا۔ تو اس کو ہم اگلی ویڈیو میں اتاریں گے۔ تو آپ تمام احباب سے یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دیا ہوا ہے، کسی بھی بھائی کو اگر شہد چاہیے ہوگا تو ہم اس کو پرووائڈ کریں گے۔ تمام احباب کی محبتوں کا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اتنا زیادہ پیار دیتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو ان تمام بھائیوں سے جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ ایک دفعہ آپ ہم سے ضرور شہد منگوائیں، انشاءاللہ خالص قدرتی چیز ملے گی آپ کو، اور بالکل نیچرل ہوگی، اس میں کسی قسم کی بھی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ شکریہ تمام دوستوں کی محبت کا، آپ کے پیار کا، آپ کے خلوص کا، آپ کا بھائی مظہر اقبال جنجوعہ، والسلام۔